أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البرة الكرام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہماری بحث اور گفتگو کتاب مبادئ اصول فقہ میں یعنی مبادئ الاصول میں کتاب کے بارے میں تھی، اور اس کو ہم نے گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ کتاب سے مراد کیا ہے۔ اب آج ہم اس کی حجیت کے بارے میں بحث اور گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن کریم یا کتاب حجت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لا خلاف بین المسلمین فی ان القرآن حجت علی کل مسلم و مسلم، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان کہ قرآن کریم حجت ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ حجت ہے قرآن کریم، حجت ہے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر۔ والدلیل علی ذلک یتألف من مقدمتین تنہیان الی القطع بصدورہ من اللہ تعالی المستلزم لحجتہ۔ دلیل کیا ہے اس پر کہ قرآن کریم حجت ہے ہر مسلم اور ہر مسلمہ کے لیے؟ کیا دلیل ہے؟ یعنی اس پر دلیل کیا ہے؟ وہ تیار بنتی ہے یتألف من مقدمتین، دو مقدموں سے تیار ہوتی ہے، دو مقدموں سے وہ تالیف ہوتی ہے۔ تنہیان دو مقدمے جو منتہی ہوتے ہیں اس بات پر الی القطع بصدورہ، اس بات پر کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ صادر ہوا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے صادر ہوا ہے، المستلزم لحجتہ، جو اس بات کا مستلزم ہے کہ یہ حجت ہے۔ اب دو مقدمے کیا ہیں؟ وہما، اور وہ دونوں مقدمے کیا ہیں؟ نمبر ایک القطع بصدورہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ قطع، کس چیز کے بارے میں قطع؟ کہ یہ صادر ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے، مثلا یا آپ کی طرف سے، صحیح ہم تک کہاں سے پہنچا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ لثبوت ذالک، اچھا اس پر کیا ثبوت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور نبی پاک کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ بالنقل المتواتر، نقل متواتر من قبل المسلمین جیلا بعد جیل، نقل متواتر یعنی مسلمانوں کا متواتر طریقے سے بغیر کسی یعنی اس حد تک مسلمانوں سے نقل کیا کہ یقین آ جائے۔ آپ کو میں نے متواتر کی تعریف شاید یاد بتائی تھی، آپ کو بتائی تھی۔ ہاں، تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تواتر لفظی ہے، تواتر معنوی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس حد تک کسی شے کا بیان ہونا کہ ہاں اس میں شک اور شبہ نہ رہ جائے، کسی طرح کا کوئی شائبہ اس میں باقی نہ رہ جائے، کسی طرح کا کوئی شک اس میں باقی نہ رہ جائے۔ تو یہ نقل متواتر کے ساتھ یہ بات جیلن بعد جیل ہم تک پہنچی ہے۔ جیل یعنی نسل، بعد جیل یعنی بعد نسل، نسل بعد نسل، یعنی ایک نسل در نسل ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن کریم نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ تک یہ پہنچایا۔ دوسرا کیا ہے؟ تو یہ چیز اس کی حجت ہونے کی دلیل بنتی ہے نہیں بنتی؟ یہ اس وجہ سے قرآن حجت ہے نہیں ہے کہ اس میں کوئی
کٹوتی یا اس میں کوئی مثلا نقص یا اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کے پہنچنے میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہو یا اس کتاب کے ہونے میں کوئی کمی زیادتی میں کوئی وہ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ جیل بعد جیل نسل در نسل ہم تک پہنچی ہے۔ نمبر 2 ثبوت و نسبت ہی اللہ تعالی، نبی پاک پر نازل ہوئی، کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ تعالی کی طرف سے، یعنی اس کی نسبت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ کتاب کسی کہی جاتی ہے؟ جب کہتے ہیں کہ قرآن، کیا کہیں گے آپ؟ کتاب رسول اللہ یا کتاب اللہ؟ کتاب اللہ کہا جاتا ہے، صحیح ہے، لیکن نازل کس پہ ہوئی؟ نبی پاک پر، صحیح۔ صاحب کتاب کون ہے؟ نبی پاک، لیکن کس کی طرف سے نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسے کتاب رسول اللہ نہیں کہا جاتا بلکہ کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی کتاب، اس کی نسبت کہاں ہے؟ ہاں، اور کبھی یہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا کہ اللہ کے رسول کی کتاب ہے، تو اس معنی میں نہیں کہ اللہ کے رسول کی کتاب ہے انہوں نے اس کو جو ہے تیار کیا بنایا، نہیں، الیاذ باللہ، بلکہ اس اعتبار سے کہ نبی صاحب کتاب ہے، صحیح۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام صاحب توریت تھے، عیسیٰ علیہ السلام مثلا جو ہے صاحب انجیل تھے، یہ داؤد علیہ السلام مثلا صاحب زبور تھے، تو اس اعتبار سے ہمارے نبی پاک کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ صاحب قرآن ہے، یعنی جو قرآن لے کے آئے، جن پر قرآن نازل ہوا، نہ یہ کہ مثلا وہ قرآن لکھنے والے ہیں یا قرآن بنانے والے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور وہ پہنچانے والے، سنانے والے اور اس کے بارے میں بتانے والے، بیان کرنے والے ہیں اور اس کے احکام کو امت مسلمہ تک پہنچانے والے ہیں۔ اور آپ جو شریعت مقدسہ ہے نبی پاک کی جو آپ لے کے آئے ہیں، قرآن اور شریعت مقدسہ کی کتاب ہے، جس میں اس کے دساتیر ہیں، قوانین ہیں، دستور ہیں، قرآن ہیں، قوانین ہیں۔ ثبوت و نسبت اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نسبت ہونا، کس کی؟ قرآن کریم کی نسبت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لِعِجَازِ ہی، اس کے معجزہ ہونا، بے اسلوب ہی، اس کا اسلوب خاص ہونا، وہ معانی ہے، اس کے معانی کا خاص ہونا، وہ تحدی ہے، اور اس کا چیلنج کرنا، جس کا قرآن کریم کا بلغاء ہی، اپنے زمانے کے تمام بلغاء کو ہے کسی لے آؤ، اگر تمہیں شک ہے کہ کتاب کیا ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ نبی کا کلام ہے، لے آؤ کوئی جیسا لاؤ۔ اگر تمہیں یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسا، کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے کتاب تو اس جیسی لے آؤ، تم لاؤ، کہیں سورہ کا ذکر ہے کہ آیت کا ذکر ہے، لے آؤ۔ تو یعنی سب کو چیلنج کیا، اور آج تک یہ چیلنج موجود ہے، اگر کوئی لا سکتا ہے قرآن کی کتاب تو لائے، ہمت ہے تو کسی نے ہمت ہے تو قرآن جیسی کتاب لائے سامنے۔ وَعِجْزِهِمْ، اور ان کا عاجز ہونا، کن کا؟ بلغاء اصل کا، لوگوں کو عاجز ہونا، ان مجالات ہی، اس جیسی کتاب لانے سے، اس کی برابری کرنے سے عاجز ہونا۔ وَثُبُوتُ صِدْقِهِ فی اخبار المغیبات، اور اس کے صادق ہونا، اس کے سچے ہونے کا ثابت ہونا، فی اخبار اس کے خبر دینے میں، ان المغیبات، غیب کی، قرآن کریم نے جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ سچی ثابت ہوئی، سچی، سب کو معلوم، واضح ہے، کوئی خبر بھی ایسی نہیں کہ جو خبر قرآن نے دی اور وہ صادق اور صحیح نہ ہو، کوئی خبر ایسی نہیں جو قرآن کریم نے دی ہو اور وہ سچ ثابت نہ ہو، کوئی ایسی خبر نہیں۔ اب آئیے، جب ہم نے ثابت کیا، یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ حجت ہے، یہ بات ثابت ہو چکی، دو مقدموں کے ذریعے سے جو آپ سمجھ چکے، جن کو بیان کیا جا چکا۔ اب آئیے آیات التشریع فی القرآن، قرآن کریم میں وہ آیات جو جنہیں آیات احکام بھی کہا جاتا ہے، کیا؟ آیات احکام بھی کہا جاتا ہے۔ فی القرآن الکریم حوالی 500 آیات ترتبط بأحکام التشریع الاسلامی، قرآن کریم میں تقریباً 500 ایسی آیات ہیں جو مرتبط ہیں، حوالی
500 آیت ہیں ترتبط جو مرتبط ہیں بحکام تشریع الاسلام، شریعت مقدسہ اسلامیہ کے احکام سے. کتنی آیت ہیں؟ 500، جنہیں آیت احکام بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آیات احکام بھی ہے کہا جاتا ہے. آیت تشریع کو آیات احکام بھی کہا جاتا ہے. وتشکل هذه الآیات، اور یہ آیات تشکل هذه الآیات الشریفہ قسم من نصوص التشریع الاسلامی، اور یہ آیات نصوص اسلامی ہیں، نصوص ہیں تشریع اسلامی کے لیے. کیا ہے آیات؟ جو 500 آیات ہیں آیات احکام، یہ کیا ہے؟ نصوص ہیں. انہیں نصوص کہا جاتا ہے. صحیح ہے؟ تشریع اسلام نص ہے، قرآن میں موجود ہے، کتاب میں موجود ہے. صحیح، اسے نص بھی کہا جاتا ہے، نص کہا جاتا ہے. وتسمى هذه الآیات بآیات الاحکام، اور ان آیات کو آیات احکام بھی کہا جاتا ہے. ان آیات کا نام آیات احکام بھی ہے. تو نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس یہی ہے کہ قرآن کریم کے حجت ہونے میں امت مسلمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ حجت ہے ہر مسلم اور ہر مسلمہ پر. دلیل اس کی 2 مقدموں سے تعلیف ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، بنتی ہے 2 مقدموں سے. جو منقطع جو پہنچتے ہیں کہاں؟ اس بات پر، اس قطع پر، یقین پر، علم پر کہ یہ کتاب اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس بات کے مستلزم ہے کہ یہ حجت ہے، اس میں جو کہا گیا ہے وہ حجت ہے. وہ 2 مقدمے کہ اس بارے میں یعنی امت مسلمہ کا قطع حاصل ہونا، اس بات پر قطع ہونا کہ کتاب جو ہے منتقل ہوئی ہے بشکل متواتر مسلمانوں کی طرف جیلن بعد جیل، یعنی مسلمانوں کے درمیان کہاں سے آئی ہے؟ مسلمانوں کے درمیان آئی ہے، مسلمانوں کے پاس آئی ہے، منتقل ہوئی ہے مسلمانوں ہی سے جیلن بعد جیل، نسل در نسل، نسل بعد نسل، جیل بعد جیل، نسل بعد نسل. یعنی امت مسلمہ میں کیسے آئی ہے؟ نسل بعد نسل. صحیح. اور نقل متواتر ہے، نقل متواتر یعنی ایسا یقین، ایسا نقل جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. دوسرے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ عز و جل کی طرف، اس کے اعجاز کی وجہ سے، اس کے اسلوب کی وجہ سے، اس کے معنی کے اعتبار سے، تحدی اور چیلنج کے اعتبار سے، اس کے زمانے کے علماء کے لیے چیلنج. تو یہ اس کی نسبت کدھر ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف ہے کہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے، کیونکہ جیسی کوئی کتاب آج تک اس کے جواب میں لا نہیں سکا. ایسا نہیں محنت نہیں کی، بہت سارے لوگوں نے محنت کی، مشقتیں برداشت کی، زحمتیں اٹھائیں کہ جیسی کتاب لے آئیں، اس کا جواب لے آئیں، لیکن جواب نہ لا سکے. صحیح. وثبوت صدقی فی اخبار المغیبات، اور اس کتاب نے جو غیب کی خبریں دی سب صادق اور سچی، جو بتایا وہ سچا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ آیات تشریع جو ہیں قرآن کریم میں وہ 500 ہیں، جو شریعت مقدسہ اسلامیہ میں جنہیں نص بھی کہا جاتا ہے، تشریع اسلامی، نص، نصوص. اور ان آیات کو آیات احکام بھی کہا جاتا ہے. ان آیات کا نام آیات احکام بھی ہے. نختفی علی ھذا المقدار، باقی سیدی فی الدرس القادم انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.